تو یہ تو حافظ قرآن کا ہو گیا جی۔ 10 منٹ میں آپ سن لیجئے، لڑکی کو بھی عالمہ بنانا بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے نمبردار کی ریاست بھائی نے غالباً 2 بچیوں کو عالمہ فاضلہ قاریہ بنایا۔ یہاں بہت سی لڑکیاں ہوں گی، بچیاں ہوں گی۔ ہمارے وسیم بھائی نے 2 بچیوں کو، ایک بچی کو عالمہ فاضلہ قاریہ بنایا۔ آپ بھی بنائیے، جہاں لڑکے عالم بنے وہاں لڑکیاں بھی عالمہ بننا چاہیے۔ حضرات، حضور حافظ ملت کے شاگرد، پچھلے سال اس سال تو میں گجرات رہا تھا، پچھلے سال میں بلرام پور کے قریب تھا۔ حضور حافظ ملت کے شاگرد عالم بھی ہیں حافظ، انہوں نے سنایا ہمارے گاؤں کے قریب کچھ سال پہلے کی بات ہے، 35-40 سال پہلے کی، ان کی اپنی عمر کے اعتبار سے بتا رہے تھے، ہمارا بچپن تھا اس زمانے میں ایک لڑکی وقت کی حافظہ تھی، قاریہ بنی۔ اتفاق سے اس کی شادی اس لڑکے سے ہو گئی جو مالدار تو بہت تھا لیکن قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا۔ لڑکی دیندار تھی، حافظہ تھی، قاریہ تھی۔ جب ملاقات ہوئی پہلی رات میں، لڑکی نے پہلا سوال یہی کیا، یہ بتاؤ کہ تم نے مدینے والے مصطفیٰ کے دین کو کہاں تک سیکھا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا تم حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، عالم دین ہو، شریعت کو کتنا پہچانتے ہو، شریعت کو کتنا جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، میں تو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ کہا اتنے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، نکاح کر لیا، ابھی تک قرآن نہیں پڑھا، کیا کیا ہے اب تک؟ تو رونے لگا۔ کہا میں بچپن میں گیا تھا پڑھنے کے لیے، استاد نے میری پٹائی لگائی، میں روتا ہوا گھر پر آیا، ماں سے کہا لاڈ پیار کا ماں نے کہا مت جانا، لاڈ پیار میں ماں نے آغوش محبت میں لیا، روک دیا، اس لیے میں پڑھ نہ سکا۔ میں رکا تو کئی ساتھی رک گئے، اس کے بعد کبھی مدرسے جا نہ سکا، مدرسے مسجد میں جا کر کے تعلیم حاصل نہ کر سکا، اس لیے میں مالدار تو ہو گیا، پیسہ تو میرے باپ نے میرے لیے بہت جمع کر لیا، لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ میں قرآن کا حافظ تو حافظ، قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں جانتا ہوں، لیکن خوش نصیب ہوں کہ میرے نکاح میں وہ لڑکی آئی ہے کہ جو حافظہ بھی ہے اور قاریہ۔ اے سبحان اللہ۔ اس نے کہا دنیا میں تو خوش ہو لو لیکن قیامت میں بہت افسوس ہوگا۔ اس کو جب احساس دلایا تو رونے لگا، کہا آپ کی کوئی راستہ ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھ جا؟ کہ ہاں ایک صورت ہے کہ بی آپ مدرسے چلے جائیں، مسجد چلے جائیں، امام سے پڑھے، مدرس سے پڑھے۔ کہا مجھے شرم آئے گی اس لیے کہ میں جوان ہوں، شادی ہو چکی ہے، اگر میں قاعدہ بغدادی یا سردن قرآن لے کر کے اگر کسی امام کے قریب پڑھنے بیٹھوں گا تو میری مذاق بنے گی، مدرس کے پاس جاؤں گا مدرسے تو مذاق بنائیں گے بچے۔ اب کوئی صورت بتاؤ کہ بغیر جائے پڑھ جاؤں۔ تو بیوی جو تھی وہ دیندار تھی، حافظہ اور قاریہ تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مدرسے نہیں جا سکتے ہو، مسجد پڑھنے نہیں جا سکتے ہو تو میں تمہیں ایک اور مشورہ دیتی ہوں کہ رات کی تنہائی میں یہاں بیٹھ کر کے میں تمہیں پڑھاؤں گی، تم مجھ سے پڑھ لے۔ اس نے کہا اگر میں نے پڑھ لیا مولانا مشاہد صاحب، تو اس نے کہا تو سب سے پہلے تو اپنی بہنوں سے بتائے گی کہ میں اپنی شوہر کو پڑھاتی ہوں، پھر میرے گھر میں بتائے گی، سب مذاق بنائیں گے بیوی سے پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر آج سے شروع کر دیں۔ کل سے کہا ٹھیک ہے، قاعدہ بغدادی لائے، اس نے وضو کا طریقہ سکھایا، نماز پڑھنا سکھایا، قاعدہ بغدادی لے کر کے بیٹھی، پڑھانا شروع کیا۔ پڑھاتے پڑھاتے رات کو 1-2-3 گھنٹے پڑھاتی تھی اپنے شوہر کو۔ یہ ہوتا ہے جو بچی دیندار ہوتی ہے حضرات، اسے دین کا درد ہوتا ہے کہ میرا شوہر ان پڑھ ہے، لیکن آج کی عورت کو نہیں ہوتا ہے۔ آج کی عورت آتی تو یہ دیکھتی میرے شوہر کماتا کتنا ہے، 20 کماتا ہے تو 30 کیوں نہیں کماتا، اگر ایک پلاٹ ہے تو 4 کیوں نہیں کر لیتا۔ آج کی اکثر لڑکیوں کی یہ سوچ ہے، لیکن وہ اس وقت کی
دیندار بچی تھی کہ جس نے حضرات اپنے حجرے اپنے روم کے دروازے کو بند کر کے اپنی شوہر کو پڑھانا شروع کیا اور تقریباً پڑھاتے پڑھاتے 3 مہینے میں قرآن کے 25 پاروں کو پڑھا. سبحان اللہ. 25 پاروں کو پڑھا دیا. 25 پارے. اب اس نے 25 پارے قاریہ سے پڑھے. حضرات صحت الفاظی اچھی, مخارج کے ساتھ حضرات ادائیگی اچھی. اب پریشان ہونے لگا. 5 منٹ سن لیجیے. بیوی نے کہا کہ پریشان ہو رہے ہیں, کچھ انداز میں قرآن پڑھنے لگے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو. کہنے لگا پڑھنے تو لگا ہوں لیکن میرے ابا بھی نہیں جانتے, میری امی بھی نہیں جانتی کہ میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں. ابا ہو کہ امی ہو, بہن ہو کہ بھائی ہو, خاندان والے ہو کہ محلے والے ہو, سب ابھی تک ان پڑھ جانتے ہیں. میں پریشان اس لیے ہو رہا ہوں کہ پڑھنے لگا ہوں, قرآن اچھے انداز سے پڑھتا ہوں, لیکن میرے باپ کو معلوم نہیں ہے, میری ماں نہیں جانتی ہے, بھائی بہنوں میں کسی کو معلوم نہیں, خاندان قبیلے میں سب ان پڑھ جانتے ہیں. پریشان ہو رہا ہوں کہ کیسے بتاؤں کہ میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں. اگر میں ذکر کروں گا تو میرا باپ مجھ سے سوال کرے گا, بیٹا مدرسے تو گئے نہیں ہو, پڑھ کس سے لیا. ماں سوال کرے گی, بیٹا مسجد تو گئے نہیں, پڑھ کس سے لیا. اگر میں تمہارا نام پیش کروں گا تو سب ہنسیں گے. تو پریشان ہو رہا ہوں کہ بتاؤں تو کیسے بتاؤں, بتاؤں تو کس طرح بتاؤں. تو خدا کی قسم وہ اپنے وقت کی حافظہ اور قاریاتی, اس نے کہا راستہ میں بتاتی ہوں, صورت میں بتاتی ہوں. کہا کیا؟ کہا اب سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا تو تیجے میں کیا پڑھتے تھے. اس نے کہا جب تیجا ہوتا تو میں چنے پڑھا کرتا تھا, اس پر کلمہ طیبہ کا ورد کرتا, اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھتا تھا, قرآن پڑھنا جانتا نہیں تھا. تو بیوی نے کہا سنو, اب اگر کسی کا خاندان میں, محلے میں, قبیلے میں اگر انتقال ہو جائے تو تیسرے کے دن تم چنے مت پڑھنا, بلکہ جہاں سب بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو اسی جگہ بیٹھ کر کے تم بھی قرآن پڑھنا. جب تم قرآن پڑھو گے تو خاندان ہی کو نہیں پورے گاؤں کو معلوم ہو جائے گا کہ اب یہ ان پڑھ نہیں ہے بلکہ خدا کے کرم سے یہ قرآن پڑھنا جانتا ہے. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیوی نے مشورہ دیا. اب یہ پریشان تھا, صبح ہی نہاتا, ڈیڑھی ٹوپی لگاتا اور خاندان میں نکل جاتا اور جا کر کے کہتا اماں ٹھیک ہو, دادی طبیعت ٹھیک ہے, دوائی کہاں کی چل رہی ہے. بوڑھے بوڑھوں کے قریب جاتا, طبیعت معلوم کرتا, معلومات کرتا, شام کے وقت واپس آتا مایوس ہو کر. لیکن ایک دن آ کر خوش ہوا. بیوی نے کہا کیسے خوش ہو رہے ہو؟ کہا لگ گئی. کہا کیسے لگ گئی؟ کہا خاندان میں فلاں بڑھیا لڑک گئی, انتقال ہو گیا, اب پرسوں تک کل تیجا, پرسوں تیجا ہوگا, میں اب کلمہ نہیں پڑھوں گا, قرآن پڑھوں گا. خاندان کے لوگ بھی, قبیلے کے لوگ بھی, محلے اور گاؤں کے لوگ بھی جان جائیں گے کہ میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں. خوش تھا, نماز جنازہ کو پڑھ کر خوش تھا, تیجے کا انتظار کرتا ہے. جیسے ہی تیجے کا دن آیا, نایا دھویا, سفید کپڑے ٹوپی ٹیڑھی لگا کر چلا. حضرات گرامی مدرسے میں پہنچا جہاں چنے پڑھے جا رہے تھے. آگے چل کر لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یہ آگے بڑھا, اس کے دوست نے دامن کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. کہا تم قرآن پڑھنے؟ بچپن میں جتنا تم نے پڑھا اتنا ہم نے پڑھا, تم کو قرآن پڑھنا کہاں سے آ گیا؟ یہیں بیٹھو اور ہمارے ساتھ چنے پڑھو. تو اس نے کہا تھا کہ چنے تمہیں مبارک ہو, قرآن مجھے مبارک. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. آگے چلا. اما بچے تو بچے, بچیاں بھی ایسی ہوتی ہیں. اور آگے بیٹھ کر امام صاحب سے کہا جا کر کے حضرات کتنے پڑھے گئے, کتنے رہ گئے؟ امام صاحب نے کہا 22 پڑھے گئے, 8 رہ گئے. کہا کوئی سا بھی دے دو. امام صاحب نے دے دیا اس کو پارا. وہ جو بیٹھے تھے دوست اونچا اونچا کر دیکھ رہے کہ ایک کب پڑھنے لگا. لیکن جب انہوں نے دیکھا تو امام صاحب کے قریب آئے, ایک
1 घंटा पूरा हो गया, बस 1-2 मिनट का नंबर डाल हजरात जाएगा कोई नहीं इंशाल्लाह। मुफ्ती आदम उत्तराखंड आए या 11 बजे भाग जाते लोग, ऐसा तो नहीं है। अभी तो 11 बजे है, जल से 2-2 बजे तक चलते हैं, लेकिन यहाँ इंशाल्लाह 12 साढ़े 12 तक इख्तिताम हो जाएगा। बस बात पूरी हो रही है। 12 बजे, अच्छा 11 बजे बिठाया, इसका मतलब बस तकरीर खत्म है। हजरात दोस्त करीब आया आकर कहा कैसे पढ़ लिया? इमाम साहब जरा चेक तो करो कहीं ये बिस्मिल्लाह से तो काम नहीं चला रहा है। इमाम साहब ने आगे बढ़ के सुना तो कहने लगे ऐसा लगता है इसको किसी अच्छे कारी ने पढ़ाया। क्या कहा? बिस्मिल्लाह से नहीं कर रहा है काम, ये कुरान को कुरान के तरीके से पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी अच्छे कारी से पढ़ के आया है। चले हो गए, कुरान मुकम्मल हुआ, दुआ हो गई। इसके दोस्तों ने कहा बताओ तुमने कुरान कहाँ से पढ़ लिया? हज़रात गिरामी, दोस्तों ने कहा बचपन में जितना तुमने पढ़ा हमने पढ़ा, जितना मदरसा तुम गए हम गए, लेकिन अचानक तुम कुरान कैसे पढ़ने लगे? तो इसने कहा था सुनो, ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि जो मेरे निकाह में आई है वो अपने वक्त की हाफिजा भी है, अपने वक्त की कारिया भी है। दुनिया की औरतें आती हैं तो वो माल की तमन्ना रखती है, दुनिया की औरतें आती है तो वो माल को पूछती है, लेकिन अल्लाह का करम है कि मेरे निकाह में जो खातून आई है वो दुनियादार नहीं है, बल्कि वो दीनदार है। अपने सीने में कुरान लेकर के आई है। उसने रात की तन्हाई में कमरे में बैठ कर मुझे कुरान के मुकम्मल 25 पारे पढ़ा दिए हैं। जब मैंने कहा तो दोस्तों ने भी हाथों को दराज किया और दुआ की थी, मौला जैसी दुल्हन तूने हमारे दोस्त को अता की, जैसी बीवी इसको अता की, ऐ पाक परवरदिगार अपने कर्म से अपने महबूब के सदके ऐसी नेक सीरत ऐसी खातून हमें भी अता कर दे, ताकि जिस तरीके से उसने इसको कुरान पढ़ा दिया है हम भी चाहते हैं कि अपनी बीवी के जरिए हम भी कुरान पढ़ना जाए। तलाश कीजिए, दीनदार बच्चियों से निकाह कीजिए, मालूम अता को मत देखें, ईमान अकीदा शर्त है। हज़रात गिरामी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार हमें आपको कहने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।